الحمد لله ثم الحمد لله. الحمد لله الذي خلق الإنس والجان، ونشكره سبحانه على ما جعلنا من أهل الإسلام والإيمان. سبحان الله سبحان الله سبحان الله. ونعوذ به جل جلاله من شرور أنفسنا ومن شرور الشيطان. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، هو الحي القيوم الرحيم الرحمن. ونشهد أن سيدنا وسندنا وقائدنا وقدوتنا ومعلمنا ومربينا ومحمودنا ومحبوبنا ومولانا ومأوانا وهادينا وناجينا وذخرنا وفخرنا ونورنا وسرورنا ونبينا وحبيبنا وعزيزنا وعظيمنا وكريمنا ورحيمنا وشفيعنا يوم العرض على الله محمدا عبده ورسوله. صلى الله عليك يا رسول الله الغفار، وعلى آلك الأطهار وصحبك الأبرار، وعلى جميع أولياء الله الأخيار. سبحان الله سبحان الله. وبعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه ويهديهم إلى صراط مستقيم. صدق الله العلي العظيم، وبلغنا رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الحمدللہ ہر سال کی طرح نبی کے چاہنے والے نبی کا جشن منا رہے ہیں. سبحان اللہ. میلاد منانے کے لیے ہم سب جمع ہوئے. اب اتفاق ہے کہ موسم کچھ سرد ہے. غلام محی الدین صاحب نے بڑی کوشش کی گرمانے کی، کامیابی بھی ملی، مگر ٹھنڈ بھی اسی طرح. تھوڑی دیر میں جوش ٹھنڈا کرے. اس لیے بہتر ہوتا، میں سمجھتا ہوں کہ چیزیں انسان کبھی کبھی بعد میں احساس ہوتا ہے. آج جوانوں کو ٹھنڈ لگ رہی تو ہمارے بزرگوں کا کیا حال ہوگا. بہت اچھی بات ہے. اور آنے والے سالوں میں تو اور پیچھے ہٹے گا. تو اس طرح کا اہتمام انتظام ہم لوگوں کو کرنا چاہیے. سبحان اللہ سبحان اللہ. الحمدللہ آپ کا جلسہ تو کامیاب ہوتا ہی ہے، مگر اور خوشی کی بات ہوگی کہ ہر آنے والا خوش ہو کر جاتا ہے. نبی کی محفل سے ہر آنے والا خوش ہو کر ہی جاتا ہے. لیکن جو خدمت کر رہے ہیں سیرت کمیٹی والے، نایاب خدمت ہے ان کی، بے مثال خدمت ہے ان کی، تو آئندہ اس بات کا بھی خیال رکھیں کہ کچھ شامیانہ اوپر ہو اور اسٹیج کا بھی رخ کچھ اس طرح سے طے کرے جیسے میں جب گردن پھیرتا ہوں جیسے سلام میں نہیں پھیری جاتی، اتنا پورا گھوم رہی ہے. ہمارے سامنے تو مجمع کم ہے مگر دائیں بائیں بہت زیادہ. سبحان اللہ سبحان اللہ. بہت اچھی بات ہے. کچھ رخ ایسا ہوتا ہے کہ اگر ادھر ہوتا ہے اسٹیج کوئی پرابلم نہیں، تو سامنے ہمارے بڑا ہی اچھا لگتا. بہرحال چاہنے والے کہیں بھی بیٹھے ہوں، ہماری زبان چلے گی، آپ کے کان سنیں گے اور ہم دونوں ثواب پائیں گے. سبحان اللہ سبحان اللہ.
تو سیرت کمیٹی بھی مبارکبادی کے لائق اور پورے چھتیس گڑھ کے سنی مسلمان، سبحان اللہ، بالخصوص درگ و بھیلائی کے واسی، واہ 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 واہ، سبحان اللہ، ابھی غلام محی الدین صاحب نے کیا کہا؟ ایسا نعرہ لگائیے کہ سارا بھیلائی آ جائے۔ واہ واہ واہ، ابھی اس کی اتنی ضرورت نہیں، ابھی تو ایسے نعرے کی ضرورت ہے کہ جو آنے والے ہیں نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، کیا بات، واہ 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 واہ، بہت اچھا اشارہ ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ، سبحان اللہ سبحان اللہ، بھارت کے چپے چپے کو چنا انہوں نے کیا بات، کیا بات، سبحان اللہ، اور بڑی وجیئی مدرا میں مسکراتے نظر آئے، یہاں آ کے نروس ہو گئے، بہت نروس۔ یہ آپ کی بیداری تھی، سبحان اللہ، آپ کے رہنماؤں کی کوششیں تھیں، اور آپ کے اندر پیدا ہوئی ایک جٹتا، واہ واہ، ایکتا اور یونٹی نے یہ کمال دیا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، تو ہم جب متحد ہو جاتے ہیں نا تو ہمیں خواجہ سے دور کرنے والوں کو کیا دکھتا ہے؟ ہاں ہاں ہاں، ہمیں غوث اعظم سے دور کرنے والوں کو کیا نظر آیا؟ مخدوم اشرف کے آستانے پر جانے سے روکنے والے کیا دیکھ رہے ہیں؟ یہ دیکھتے ہیں کہ یہ چھتیس گڑھ نہیں، غوث اعظم کا بغداد ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ، معین الدین چشتی کا اجمیر مخدوم اشرف کا کچھوچا بنا ہوا، جو فیض کچھوچا بغداد اور اجمیر میں مل رہا ہے وہ چھتیس گڑھ کے سنی مسلمان اپنے گھروں میں پا رہے ہیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، آپ نے ان اولیاء کرام کی روح کو خوشی عطا کی، سبحان اللہ سبحان ان اللہ، کا دل خوش کیا، اسی پر آپ کو ثابت قدم رکھنا ہے۔ ہماری ان سے کوئی جانی دشمنی لڑائی نہیں ہے، ہاں، ہم تو کہتے ہیں وہ لوگ جو ادھر جا رہے ہیں ذرا سوچ وچار کریں بے شک، واہ واہ کہ معاملہ ہے کیا۔ واہ واہ، بھائی آخر اتنا بڑا اجتماع کرنے کی تیاری ہے اسی مہینے میں، ہاں ہاں ہاں، مگر نبی کا میلاد آپ کیوں نہیں منا رہے؟ واہ، بہت اچھا سوال ہے، واہ جلوس محمدی میں شرکت کرنے کی بات کیوں نہیں کرتے؟ واہ واہ واہ، بہت اچھی بات ہے، سبحان اللہ، نہ خود کر رہے ہیں بلکہ دوسرے کو روکتے بھی ہیں۔ بے شک، بھی کہاں سے آپ کو لگ رہا ہے کہ غلط؟ کوئی جھگڑا نہیں ہے، ہمیں لڑائی کی ضرورت نہیں، یہ بات سمجھاؤ نا۔ نماز کے لیے بلا رہے ہو، ہم چلیں گے نماز کے لیے، تم میلاد کے لیے کیوں نہیں آ رہے ہو؟ کیا بات ہے؟ سبحان اللہ سبحان اللہ، سبحان اللہ سبحان اللہ، بہت اچھا، میلاد کے تعلق سے محدث اعظم کا ایک مقطع بھی پہلے میں ان کے چند اشعار پڑھ لوں پھر اپنی بات پر فرماتے ہیں یہ نام لینے سے روکتے ہیں، بے شک، سرکار کا نام مطلب کیوں؟ آخر بھائی جس نام کے بغیر ہم مسلمان نہیں ہو سکتے، دنیا کا کوئی بھی مسلمان اس وقت تک مسلمان نہیں ہوگا جب تک زبان پہ نام محمد نہ ہو۔ تو جس نام نے ہمیں مسلمان بنایا، مسلمان بننے کے بعد ہم ایسے ناشکرے بے وفا کہ اس نام کو چھوڑ دیں، اس نام کا چرچا نہ کریں، اس کا ذکر نہ کریں۔ محدث اعظم فرماتے ہیں محمد مصطفیٰ کا نام نامی اسم اعظم ہے، محمد مصطفیٰ کا نام نامی اسم اعظم ہے، یہاں بھی حشر میں بھی قبر میں بھی دافع غم ہے۔ یہ غموں کو دور کرنے والی چیز ہے۔ تم دنیا میں جب تک کہ اس نام کو نہ لو مسلمان نہیں، اور قبر میں بھی تمہیں پکارنا ہوگا۔ اگر خود اختیار وہاں دے دیا جائے کہ چاہے بولو چاہے نہ بولو، وہاں اختیار والی بات نہیں، پوچھا جا رہا ہے کہ ان کے بارے میں بتاؤ۔
خدا کے بارے میں سوال، ساتھ میں رسول کے بارے میں سوال، یہ شرک نہیں ہوا؟ خدا کے ساتھ نبی کا نام لے لو، مسجد میں یا اللہ لکھا ہو یا محمد لکھ دو، شرک۔ قبر میں بھی تو من رب کا، تیرا رب کا ہونا، اور یہ کا تعلیم دی جا رہی ہے کہ مرنے کے بعد جب اگر دنیا میں ساتھ میں نام لیتے ہوئے آ رہے ہو تو وہاں کامیابی مل جائے گی، وہاں ملنے والا غم دفع ہو جائے گا۔ محدث اعظم فرماتے ہیں محمد مصطفیٰ کا نام نامی اس میں اعظم ہے، یہاں بھی قبر میں بھی حشر میں بھی دافع غم ہے۔ حشر میں بھی دیکھ لو سارے نبی کس کا پتہ بتا رہے ہیں، یہاں وسیلے کا انکار کر رہے ہیں، وہاں عیسیٰ کے پاس جائیں گے، حضرت موسیٰ کے پاس جائیں گے، حضرت نوح کے پاس جائیں گے، حضرت ابراہیم کے پاس جائیں گے، اور سب کیا کہہ رہے ہیں؟ نفسی نفسی۔ اور وہ کون ہے جو کہتا نظر آ رہا ہے امتی امتی؟ دنیا میں اس کا نام نہیں لیں گے، حشر میں اس کے بغیر چارہ نہیں۔ نماز کے لیے بلاتے ہو، محمد مصطفیٰ سے الگ کر کے 5 سجدے بھی تھے، روزے بھی، زکوٰۃ و حج بھی، حشر میں کام نہ آیا کوئی رحمت کے سوا۔ تو وہ بھائی جن کے دلوں میں تنک نرمی ہے ان کے لیے سوچیں، ان سے پوچھے جاتے کہ بتائیے تو کیا دشمنی ہے آپ کو مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کہ خدا کے ساتھ ہم نام لے لیں تو آپ شرک و بدعتی کہتے ہیں، شرک والا کہتے ہیں۔ معلوم بھی ہے شرک کسے کہتے ہیں؟ خدا کے ساتھ کسی کو معبود ماننا، یہ خدا کے ساتھ کسی دوسرے کو بھی خدا ماننا، یہ شرک ہے۔ اللہ کے ساتھ اللہ نے تو ایسا انتظام کیا ہے کہ ہر جگہ اپنے ساتھ اپنے محبوب کا نام ہے، کہیں بھی جاؤ مسلمان نہیں ہو سکتے جب تک خدا کے ساتھ نبی کا نام لو، اذان پوری نہیں ہوگی جب تک کہ خدا کے ساتھ تمہاری نماز میں نبی کا ذکر، ہر جگہ کہیں بھی جاؤ۔ اتنا اونچا ہے، یہ کیا نیچا کریں گے؟ یہ نیچا کیسے کر سکتے ہیں جب خدا کہہ رہا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، سبحان اللہ، اے محبوب ہم نے آپ کے ذکر کو بلند دیا تھا۔ سبحان اللہ، 1 لاکھ نہیں 2 لاکھ لے آؤ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ دوسرے لوگ بہکاوے میں آ گئے، چھتیس گڑھ کا سنی مسلمان نہیں آئے گا۔ اس لیے سارے پریاس کو بند کرو اور غور کرو۔ کیا بات ہے کہ تمہارے دل میں نبی کے تعلق سے یہ باتیں آ جائیں؟ محمد مصطفیٰ کا نام نامی اسم اعظم ہے، یہاں بھی قبر میں بھی حشر میں بھی دافع غم۔ اب اسی کو کہہ دیتے ہیں دیکھیے صاحب تو خدا جیسا سمجھ رہے ہیں، غم تو خدا دور کرتا ہے، تو یہ تو کہہ رہے ہیں محمد کا نام غم کو دور کرے گا۔ تو محدث اعظم اسی سوال کا جواب دے رہے ہیں، خدا ہرگز نہیں ہے وہ، خدا کے خاص بندے ہیں، یہاں بھی قبر میں بھی حشر میں بھی دافع غم ہے، مگر خدا ہرگز نہیں ہے وہ، خدا کے خاص بندے ہیں، مگر بعد از خدا جو کچھ انہیں کہیے وہی کم ہے، مگر بعد از خدا جو کچھ انہیں کہیے وہی کم ہے۔ تو ہمارے جیسے نہیں، خدا کے بعد جتنی تعریف کر دو کم۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ہماری تمہاری تعریف کی ایک حد سیما، ایک لمیٹیشن، محمد مصطفیٰ کی توصیف و تعریف کوئی نہیں کر سکتا، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ان کے جیسا کوئی نہیں۔ ارے آگے دیکھیے سبحان اللہ، اب اتنا اونچا درجہ ہے کیسے میرے نبی؟ فرماتے ہیں محدث اعظم ایک مثال دیکھ کے، وہ چشمے جو بہے تھے گھائیوں سے دستے اقدس، نبی کی انگلیوں سے چشمے سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ وہ چشمے جو بہے تھے گھائیوں سے دستے اقدس کے، شرف میں سامنے اس کے نہ کوثر ہے نہ زمزم۔ نعرے تکبیر، نعرے رسالت، فیضان حضور سرکار محدث اعظم، سبحان اللہ،
سبحان اللہ سبحان اللہ. حضرت اسماعیل کے پاؤں کی رگڑ کے بعد فوارہ جاری ہوا، اسے زمزم کہتے ہیں. واہ 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 واہ. ایک نبی کے پاؤں کے، اور وہ بھی ان کے بچپنے میں وہ زمزم بنا تو جو نبیوں کے سردار کے ہاتھوں کی انگلیوں سے جاری ہو. یقیناً شرف میں سامنے اس کے نہ کوثر ہے نہ زمزم ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. غضب یہ ہے تمہارا نام لے کر کتنے ایسے ہیں. محمد الرسول اللہ کلمہ پڑھتے ہیں. غضب یہ ہے تمہارا نام لے کر کتنے ایسے ہیں کہ جن کا قبلہ مقصود بس دینار و درہم ہے. جن کا قبلہ مقصود بس دینار و درہم ہے. لب جبریل سے پیغام صدا آتی ہے یہ سید نوید عید میلاد شہنشاہ دو عالم ہے. سبحان اللہ. یہی مقصد تھا کہ نوید عید میلاد شہنشاہ دو عالم ہے، جس کو آج ہم منا رہے ہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. اب انہوں نے یہ طے کر لیا ہے کہ خدا کے ساتھ نبی کا ذکر نہیں ہونا چاہیے. ہمارا سوال تھا آپ ہمیں نماز کے لیے بلا رہے ہو، روزے زکوٰۃ کے لیے بلا رہے ہو، 12 ربیع الاول جیسے مقدس مہینے میں ایک بہت بڑا اجلاس اور اجتماع آپ کرنا چاہتے ہیں، لیکن آخر وجہ کیا ہے کہ آپ نبی کا جشن نہیں مناتے؟ بہت اچھی بات. ہمیں دوسرے قوموں کی نقل نہیں کرنی ہے، لیکن اتنا حس اور اتنا شعور ان میں بھی ہے جو باطل عقیدے اور باطل دین والے ہیں کہ وہ بھی اپنے باطلی ہی دین کے فاؤنڈر کا جنم دن مناتے ہیں. ہر آدمی اس کا جس نے اس پر احسان کیا ہے، جو اس کا سچا رہنما ہے، اس کی یوم پیدائش مناتا نظر آ رہا. یہی ایک ایسے ہے جو تیار نہیں محمد مصطفیٰ کے میلاد کو منانے کے لیے، ان کے جشن یوم ولادت کو منانے کے لیے تیار نہیں. ہم اس آیت کریمہ کو پہلے پڑھیں اور آپ کو اس کا مفہوم بتاویں جو میں نے تلاوت کی. قد جاءکم من اللہ النور. اللہ تعالیٰ فرما رہا کہ تحقیق یقیناً خدا کی طرف سے تمہارے پاس ایک نور آیا، وَکِتَابٌ مُنِیرٌ، اور روشن کتاب. تو نور اور روشن کتاب، تو یہ نور کون ہو سکتا؟ روشن کتاب تو سمجھ گئے نا قرآن. اور تو کوئی کتاب ایسی نہیں ہے نہیں جو بھیلائی کی لائبریری میں ہو جس کو لوگ کہتے ہیں خدا کی طرف سے آئی ہے کوئی قرآن کے سوا کوئی کتاب؟ تو اللہ کی طرف سے جو روشن کتاب آئی سمجھ گئے ہم کہ وہ قرآن ہی کے بارے میں اللہ فرماتا. تو اب قرآن کے ساتھ یہ نور کون ہے جو آیا؟ بالکل واضح بات ہے کہ وہ نور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. قرآن بھی نور ہے، مگر اللہ نے قرآن کا الگ سے ذکر کر دیا کتاب. تو اب قرآن ہو گیا، اب نور سے مراد قرآن نہیں ہو سکتا، کتاب سے مراد قرآن. اب اس نور سے مراد صرف اور صرف رسول. سبحان اللہ سبحان اللہ. کیونکہ ابو بکر نے کبھی دعویٰ نہیں کیا کہ میں خدا کی طرف سے آیا، عمر نے کبھی نہیں کہا، لیکن کوئی کہتا نظر آیا تو وہ محمد مصطفیٰ کی ذات. سبحان اللہ سبحان اللہ. اب نور سے مراد صرف وہی. اللہ فرما رہا گویا کہ تمہارے پاس میری طرف سے آیا ایک نور یعنی رسول، روشن کتاب. یہدی بہ اللہ، اللہ اس کے ذریعے ہدایت دیتا ہے کس کو؟ من اتبع رضوانہ سبل السلام، جو سبل السلام سلامتی کے راستے پر چلا، رضوانہ اللہ کی مرضی پر. غور کرنے کی بات ہے کہ رب کی منشا پر جس طرح رب چلانا چاہے ویسا چلے، اپنے انداز میں نہیں. اللہ تعالیٰ اس نور سے، اس کتاب سے ہدایت دیتا ہے کس کو؟ جو اللہ کی مرضی سے سلامتی کے راستوں پر چلے. سبحان اللہ سبحان اللہ. سبحان اللہ. یہ اسلام کا درس ہے، میسج ہے، یہ ہے اسلام کا پیغام اور سندیش کہ مسلمان جس خدا کو مانتا ہے، جس رسول اور جس قرآن کو مانتا ہے، وہ خدا، وہ قرآن، وہ رسول
ہمیں پیس کے راستے پر چلانے کی بات کرتے ہیں, سلامتی کے راستے پر, امن و شانتی کے راستے پر. اسی لیے اگر کبھی اسلام پر اٹیک کیا گیا کہ اسلام آتنک کا راستہ دکھاتا ہے تو ہم اس کہنے والے کا منہ نوچ لیں گے. بے شک یہ بات غلط ہے, رونگ. اب اگر کبھی بظاہر کچھ مسلمانوں میں یہ چیز مل رہی ہے آتنکواد, تو دیکھو یہ کس طرح کے ہیں. نور کو ماننے والے ہیں کہ نہیں؟ آگے اللہ کیا فرماتا ہے؟ سلامتی کے راستے پر اسی کے ذریعے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. وَيُخْرِجُهُمْ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ, اور اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو نکال دیتا ہے, چلا دیتا ہے کدھر؟ تاریکی سے نکال کر کدھر؟ نور کی طرف. من الظلمات, اندھیروں سے نکال کر, إِلَى النُّور, روشنی کی طرف. سبحان اللہ سبحان اللہ. اپنے بندوں کو اللہ اندھیروں سے نکال رہا ہے اور روشنی کی طرف لے جا رہا ہے. ہر آدمی پسند کرتا ہے روشنی کو, آپ کو بھی پسند ہے کہ نہیں؟ ابھی یہ فیوز ہو جائے یا بند ہو جائے پریشان ہو جائیے گا. ہم بات کرتے رہیں گے مگر وہ مزہ نہیں آئے گا جو اجالے میں ایک دوسرے کو دیکھنے میں. ٹرین کے اس میں بوگی میں چڑھیے, خصوصاً اسی کوچ میں, جب رات کے 2 بج رہے ہوں, ساری لائٹیں بند ہو تو برتھ نہیں ملتی کہاں ہے. تلاش کیجئے, کبھی بٹن پہ ہاتھ نہیں جا رہا. تو یہ روشنی کی ایک ضرورت ہے انسان کو, نور کی. اللہ تعالیٰ بھی اہمیت بتا رہا ہے کہ نور کیا چیز ہے, کہ میں خود نکالتا ہوں, تاریکیوں سے نکال کے نور کی طرف لاتا ہوں. سبحان اللہ سبحان اللہ. ہم اپنے گھروں میں بلب کا انتظام, لائٹ کا انتظام سب کرتے ہیں کہ نہیں؟ کیوں؟ اندھیرا نہیں پسند ہے. یہ اندھیرا نہیں پسند تو ہم لوگوں میں سوچ برابر ہونی چاہیے نا. جب یہاں گھر کا اندھیرا نہیں پسند تو قبر کا اندھیرا کیسے پسند؟ اس اندھیرے کو دور کرنے کا انتظام کرتے ہو, قبر کے اندھیرے کو دور کرنے کا انتظام کیوں نہیں کرتے؟ ماشاءاللہ یہ جشن منانے کے ساتھ اگر نبی کی باتوں پر عمل بھی شروع ہو جاتے تو قبر میں ایسی روشنی ہوگی نا تمہاری کہ تمہاری قبر کی زیارت کرنے والے کی قبر میں بھی روشنی ہوگی. ایسا نور ہو جائے گا جو شان غریب نواز مخدوم اشرف, شان امام احمد رضا, سبحان اللہ سبحان اللہ, ان بزرگوں کی مزار اقدس پہ زیارت کرنے والا, اسے چومنے والا, اس کی قبر بھی روشن ہو جائے. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. عمل نبی کی باتوں. اندھیرا جب تم اپنے کوٹری میں نہیں پسند کر رہے ہو, اپنے گھر میں نہیں پسند کر رہے, میرے سے اتنی نفرت, یہ اچانک لائٹ چلی جائے تو سب باہر آ جاتے ہیں سڑک پر. کیا بات ہوئی بھائی, کبھی لائٹ گئی نہیں؟ خصوصاً جب سے یہ سرکار بنی ہے. بہت پریشان تھے دگ وجے سنگھ سے سب کسی زمانے میں. اب کہے لگے تو لائٹ سے اتنی نفرت, اتنی زیادہ ہمیں بے چینی ہو جاتی, اسی لیے ہم نور کو پسند کرتے ہیں, روشنی. اللہ بھی ہمیں نور کی طرف بھیج رہا, خدا بھی یہی کہہ رہا ہے نور کی طرف جانا. اور نور کون؟ قد جاءکم من اللہ نور, جو خدا کی طرف سے تمہارے پاس آیا. سبحان اللہ. وہ ہے مصطفیٰ. اے مسلمانوں, یہ آیت کریمہ تمہیں آواز دے کر بلا رہی ہے اور پکار رہی ہے. یہ تم سے کہہ رہی ہے کہ یاد رکھو ایسے ہی اجتماع میں جانا جو تمہیں نور سے قریب کرے. سبحان اللہ سبحان اللہ. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, جانشین حضور شیخ الاسلام. سبحان اللہ سبحان اللہ. نماز سے قریب کرنے والے ایسے نہیں ہونے چاہیے جو نور سے دور کر دے. سبحان اللہ سبحان اللہ. ایسے نمازیوں کے پاس جانا جو تمہیں مصطفیٰ سے قریب کر دے. ایسے لوگوں کے اجتماع میں, ہاں ابھی بات آگے آئے گی, دیکھیے اجتماع ایک وہ بھی ہوا ہے جو خدا کی شان قدرت اور شان الوہیت کے مطابق خدا نے خود اجتماع کیا. اور وہ اجتماع کسی اور مقصد کے لیے نہیں, نبیوں کو مصطفیٰ سے قریب کرنے کے لیے.
سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ میں اس کو قرآن سے بتاؤں گا. آگے ابھی بات آئے گی قرآن سے. ایک اجتماع تھا جہاں مصطفیٰ سے قریب کیا جا رہا تھا, عام امتیوں کو نہیں, امتیوں کے سرداروں کو. واہ 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 آئے گی, سٹیپ بائی سٹیپ وہ باتیں آئیں گی. مقصد یہ ہے کہ وہ لوگ بھی سمجھیں, ہم اور آپ بھی سمجھیں کہ یہ میلاد منانا نہ شرک ہے نہ بدعت ہے. ہم بس نمازی ہو جاویں, ہم رسول کے احکامات پر ہم عمل کرنا شروع کر دیں, ان کے اجتماع اپنے آپ بند ہو جائیں گے. بے شک سبحان اللہ آج آپ کی بیداری تھی, آپ نے کوشش کر لی, یہ ہو گیا, لیکن آئندہ چاہتے ہیں کہ آپ کی نسلوں میں یہ چیز باقی رہے تو شریعت مصطفیٰ پر جس قدر ممکن ہو عمل شروع کر سکیں, سبحان اللہ جتنا ممکن ہو. بڑے بڑے مسائل گھر میں بیٹھ کے حل کیے جا سکتے ہیں, بڑے بڑے پرابلمز کا سولوشن نکل سکتا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بٹنے کے لیے ہمیں نہیں اپنا امتی بنایا ہے, ایک ہونے کے لیے. گھریلو مسئلہ ہو اسے حل کر لو, وہ زیادہ دیر تک نہیں رہنا چاہیے. ہمیں اپنے کردار و عمل کو سدھارنا ہے, اس میں دیر نہیں لگنی چاہیے, فوراً اپنانا شروع کر دو. 3 وقت کی نماز پڑھتے تھے تو اب 4 پڑھ لو, 5 پوری پڑھو. بالکل نہیں پڑھتے تھے تو کچھ تو پڑھو. سبحان اللہ بے شک واہ ہمیں پورے دن میں ایک سجدہ نہیں, یہ کیسی تمہاری بندگی, مغرب میں بھی نہیں آتے ہو, جس کا کھاتے ہو اس کا شکر بھی نہیں بجا رہا. اس جلسے سے یہ پیغام لے لو, کچھ تو بندگی کرو. ہو سکتا ہے خدا اس کچھ سے ایسا راضی ہو کہ تمہیں پوری بندگی کی سبحان اللہ سبحان اللہ قدم بڑھانا چاہیے نیکی کی طرف. یہ نہیں سوچو بہت سے لوگ کہ اب میں ابھی ایسا کام کر رہے ہیں, نماز کیا پڑھیں. نماز پڑھو تو ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء, سبحان اللہ سبحان یہ اللہ نماز تمہیں برائیوں سے روکے. سبحان اللہ کوشش تو کرو. واہ واہ وہ کام بھی غلط ہے جو تم کر رہے ہو, نماز چھوڑو یہ بھی غلط ہے. بھلائی اور نیکی کا کام جس قدر ممکن ہو شروع کر دو, بے شک اس میں پیچھے مت ہٹو. یہی چیز قبر میں تمہارے لیے روشنی پیدا کرے. سبحان اللہ سبحان اللہ یہدیہم الی صراط مستقیم, اور اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو صراط مستقیم کی ہدایت دیتا ہے. یہ آخری بات ہے. تو ہم کو کس چیز سے روکا جا رہا ہے؟ میلاد مت مناؤ, یہ شرک ہے, یہ بدعت ہے. جو کام خدا کرے وہ شرک ہوتا ہے کہ خدا کی سنت؟ جو کام خدا کرے وہ بدعت ہے کہ خدا کی خود سنت ہے. قد جاءکم من اللہ. یہ میلاد مصطفیٰ جو مناتے ہیں اس کا مقصد کیا ہے, کیا چیز ہوتی ہے میلاد؟ آج ہم چاہیں گے ہمارے نوجوان اس چیز کو سمجھیں, کیونکہ آپ ہی کے قدم بہکتے ہیں. ذرا سی بات پہ لوگ کہہ دیتے ہیں صحابہ کے زمانے میں نہیں تھا. واقعی صحابہ کے زمانے میں ایسا کہاں مینار بنا کے تقریر ہوتی تھی؟ کسی حدیث کسی روایت میں نہیں کہ 2 مینار, تو یہ بنانا بدعت. کسی صحابی کے بارے میں نہیں سنا کہ انہوں نے چائے پیا. یہ اجتماع میں اسپیشل انتظام چائے کا رہتا ہے. اگر گننا شروع کرو گے تو شروع سے آخر تک بدعت 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 بدعت. بہت اچھی بات ہے. ایک ہی مثال چائے والی. اگر یہی دلیل ہے کہ یہ کام صحابہ نے نہیں کیا تو صحابہ نے چائے نہیں پی, پان نہیں کھایا, یہ بھی بدعت ہونا چاہیے. یہ دلیل نہیں ہوتی کہ یہ کام صحابہ نے نہیں کیا. یہ بھی دلیل نہیں کہ قرآن میں یہ نہیں. کہاں قرآن میں چائے کا ذکر ہے, کہاں پان کا ذکر ہے, کہاں بریانی کا ذکر ہے؟ تو یہ سب بند کرو. دلیل یہ نہیں, دلیل یہ ہوتی ہے آپ منع کر رہے ہو چائے پینا منع, بتاؤ کہاں قرآن میں لکھا ہے کہ منع؟ کہاں حدیث میں آیا ہے کہ پان کھانا منع؟ اگر کسی حدیث سے ثابت کر دو, قرآن کی کوئی آیت دکھا دو کہ پان کھانا چائے پینا منع, مسلمان چھوڑ دیں گے اسے. شراب پینا منع,
دکھا قرآن میں، فوراً دکھا دو. سبحان اللہ سبحان اللہ قرآن کی آیت موجود ہے، واہ 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 اللہ نے اسے حرام قرار دیا، موجود. واہ 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 جوا منع، قرآن حدیث میں موجود. ماں باپ کی نافرمانی منع، موجود. بھائی کا بھائی سے جھگڑا منع، موجود. واہ واہ سبحان اللہ تو جو چیز قرآن کہے کہ یہ نہ کرو وہ ہم نہیں کریں گے، اور جہاں ہمیں یہ دکھے کہ قرآن خاموش، وہ کام ہم کر سکتے ہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ چائے کے بارے میں قرآن خاموش ہے، منع کہیں نہیں، تو اس کا مطلب پی سکتے ہیں. حدیث کے بارے میں، چائے کے بارے میں حدیث خاموش، پان کے بارے میں خاموش، کہیں نہیں کسی حدیث میں کہ پان منع، تو اس کا مطلب کھا سکتے ہیں. تو جو چیز قرآن اور حدیث میں منع نہ ہو وہ کرنا جائز. واہ 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 گاڑی پر بیٹھ کے چلنا، ٹرین پر سفر کرنا کیا منع ہے؟ قرآن میں ہے نہ حدیث میں، اس کا مطلب جائز. کیا بات ہے واہ میلاد منانا، غوث اعظم کا ذکر کرنا کیا منع ہے؟ قرآن میں دیکھو بظاہر نہیں مل رہا کہیں منع، کرنا جائز. سبحان اللہ سبحان اللہ دلیل یہ ہوتی، یہ دلیل نہیں کہ نہ قرآن میں ہے نہ حدیث میں ہے نہ صحابہ نے کیا تو تم بھی مت کرو. ایسے بہت سے کام ہیں جو صحابہ کے زمانے میں نہیں ہوتے تھے، اب ہو رہے ہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ کیوں کرتے ہو اس کو؟ اور میلاد کا جہاں تک سوال ہے، یہ میلاد مصطفیٰ ہے کیا چیز؟ کس نے نہیں کیا. میلاد کا مطلب ہوتا ہے، ہم کرتے کیا اس میں؟ نبی کی پیدائش کا ذکر، سبحان اللہ سبحان نبی کے جنم کا بیان، نبی کے آنے کا ذکر، مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کا چرچا. نبی آئے، ان کی اسی آمد کا چرچا یہی میلاد میں ہوتا. بے شک یہ شرک کیسے ہو جائے گا؟ کسی کا جنم دن منانا شرک کیسے؟ کیونکہ شرک کا مطلب خدا کے ساتھ کسی کو خدا ماننا، اور خدا تو جنم سے پاک. تو جب ہم مصطفیٰ کا جنم دن منائے یعنی ہم انہیں خدا نہیں سمجھ رہے. خدا سمجھتے تو ہم جانتے کہ خدا نہ جنم دیتا ہے نہ جنم کس کو کسی نے دیا. لم یلد ولم یولد اس کی شان. تو میلاد منانے ہی سے پتا چل رہا ہے کہ ہم مصطفیٰ کو خدا نہیں سمجھتے. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ انہیں تو حوصلہ بڑھانا چاہیے کہ ہاں یہ کام آپ اچھا کر. سبحان اللہ سبحان اللہ ہم یہی سمجھتے ہیں کہ آپ مصطفیٰ کو خدا سمجھتے ہیں، لیکن آپ میلاد منا رہے ہیں، اس کا مطلب خدا نہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ میلاد. اچھا میلاد میں کیا ہے؟ ولادت کا ذکر ہے، پیدائش کا ذکر ہے، نبی کی آمد کا ذکر ہوتا ہے، اسی کی نعت پڑھی جاتی ہے، یہی مقرر تقریر کرتے ہیں، اسی لیے جشن منا رہے ہیں. کیوں؟ نبی کی آمد ہوئی تھی اس لیے جشن. یہ سجاوٹیں کیوں؟ نبی کی آمد ہوئی تھی. تو نبی کی آمد کا ذکر، میلاد کا مقصد یہ. تو یہ بدعت کیسے؟ کیونکہ اگر دیکھو تو نبی کے آنے کا ذکر تو خدا کر رہا ہے. سبحان اللہ قد جاءکم من اللہ نور. جا کے معنی کیا ہے؟ اللہ فرما رہا ہے کہ تم لوگوں کی طرف خدا کی جانب سے محمد کی آمد ہو گئی. سبحان اللہ جا سبحان اللہ محمد مصطفیٰ آ گئے، تو یہی آمد کا ذکر تو ہم کرتے ہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا هو الذی ارسل رسولہ بالہدی. خدا وہ جس نے اپنے رسول کو بھیجا. جب بھیجا تو رسول آ گئے کہ نہیں؟ آنے کا ذکر تو خدا کر رہا. سبحان اللہ سبحان اللہ اللہ تعالیٰ فرما رہا قرآن کریم انا ارسلنا الیکم رسولا شاہدا علیکم. ہم نے تمہاری طرف رسول بھیجا. مختلف جگہ ہے تو بھیجا تو رسول آ گئے، تو خدا خود رسول کے آنے کا ذکر کر رہا ہے. تم رسول کے آنے کے ذکر کو ہم ذکر کریں اسے بدعت کہتے ہیں. یہ بدعت نہیں، یہ تو خدا کی سنت ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ اب کبھی ان کے جو سوالات ہوتے ہیں، نہیں وہ پیدائش کے وقت ذکر وہ تو ٹھیک ہے، اب کیا ضرورت؟ جنم ہوا تھا، ذکر ہو گیا، اعلان ہو گیا، لوگوں کو معلوم ہو گیا، اب یہ کیا کہ ہر سال. میرے دوستو، یہ قد جاءکم من اللہ نور والی آیت یا قرآن میں جو دوسری آیتیں ہیں، نبی کے جنم کے وقت نازل نہیں ہوئی تھی، پیدائش کے وقت نازل نہیں ہوئی. 40 سال کا عرصہ گزر گیا، غار حرا سے قرآن کا نزول شروع. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ
پہلی آیت غار ہرا میں اور اس کے بعد نہ جانے کتنے عرصے کے بعد یہ آیت کریمہ سبحان اللہ بھائی، واہ واہ واہ۔ اور پھر دوسری بات، یہ اتنے سال بعد نا، پیدائش کے وقت نہیں اللہ تعالیٰ ذکر کر رہا ہے مصطفیٰ کی آمد کا، 40 سال بعد، 50 سال بعد۔ اور یہ جو نازل ہو رہی ہیں آیتیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر 23 سال کے وقفے میں نازل ہوئی، تھوڑا تھوڑا کر کے 23 سال میں پورا قرآن نازل ہوا۔ لیکن نبی پہ نازل ہونے سے پہلے یہ قرآن بہت پہلے لوح محفوظ پہ موجود ہے، سبحان اللہ۔ بہت پہلے جب کوئی نہیں تھا اس وقت لوح محفوظ پر یہ ساری آیتیں موجود۔ کیوں؟ تو آمد مصطفیٰ کا ذکر اس وقت بھی جب کوئی نہیں تھا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ یہ بتا رہا ہے خدا تاکہ دنیا والوں کو معلوم ہو جائے کہ تم اس ذکر کو روک نہیں سکتے، یہ ذکر تو تب سے ہے جب کوئی نہیں تھا اور تب تک رہے گا جب تک کائنات کا وجود سبحان ہے۔ اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، جشن آمد رسول، جانشین حضور شیخ الاسلام شہزادہ سمرا، جنم سے پہلے، بہت پہلے، اور جنم کے بعد بھی۔ واہ 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 واہ۔ تو یہ کیسا ہے آپ کی بات ہے کہ اس وقت ہو جائے ذکر، اب کیا ضرورت ہے؟ اور میرے دوستو، چرچا بند کرنے والوں کو سوچنا چاہیے، یہ مانو ہوتا ہے کہ کوئی چیز بناتا ہے خود ہی مٹا دیتا۔ آپ نے یہ مینارے قائم کیے ہیں، ربیع الاول کے بعد بھی رہے گا یہاں پہ؟ نہیں، آپ نے بنایا، آپ مٹا دیں گے؟ آج یہاں پر یہ نور ہے، یہ اجالا ہے، کل نہیں رہے گا۔ ہم اور آپ کسی کا ذکر کریں اور جب چاہے ذکر بند کر دیں، یہ انسان کی فطرت بھی ہے، مطمئن زیادہ دیر تک نہیں رہتا۔ آج کسی کا چرچا کر رہا، کل بند، پھر پتہ نہیں کہاں وہ چلا جاتا ہے اندھیرے میں۔ یہ انسان جب کسی کا چرچا کرے تو جب چاہے ختم۔ مگر میرے دوستو، رب تعالیٰ نے محمد کی آمد کا چرچا کیا، صرف چرچا نہیں کیا، ساتھ میں یہ بھی کہہ دیا کہ اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ۔ آمد مصطفیٰ کے ذکر کو ہم نے نازل کیا، ہمیں اس کی حفاظت کرنے والے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ ہم نے اس ذکر کو نازل کیا ہے، اس ذکر میں آمد مصطفیٰ کا ذکر بھی کیا ہے۔ خدا خود حفاظت کی ذمہ داری لے رہا ہے۔ ایک نہیں، سینکڑوں اجتماع کر ڈالو، اس ذکر کو تم بند نہیں کر سکتے۔ اس کے بعد کیا کہتے ہیں کہ نہیں ٹھیک ہے، اگر کر بھی لیا تو یہ اس کے لیے دن کو چننا اور مقرر کرنا کہ نہیں اسی دن ہو 12 ربیع الاول یا ربیع الاول کا مہینہ یا فلاں دن فلاں جمعرات 2 پیر، یہ سب بدعت ہے۔ کرنا ہے کرو، یہ خاص دن کا ہے طے کرنا ہے، کسی دن کو سنشچت کرنا یہ غلط، یہ بدعت۔ عجیب بات ہے، حضرت موسیٰ کہہ رہے ہیں اپنی قوم سے ذکرہم بایام اللہ، اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ موسیٰ اپنی قوم کو یاد دلاؤ اللہ کے دنوں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ تو کچھ خاص دن ہوں گے نا بے شک، جسے خدا نے مقرر کر دیا۔ واہ 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 واہ۔ ہم میلاد کے لیے دن مقرر کریں تو آپ کہتے ہیں بدعت۔ قربانی کس دن ہوتی ہے؟ بقرعید کی 10 تاریخ، 10، 11، 12، اور 12 تک کوئی بکرا نہیں لے سکا تو 13 کو کرے گا؟ وہ کسی کو جانا ہو باہر 9 ہی کو کر کے چلا جائے؟ کیوں؟ ظہر کی نماز عصر میں کیوں نہیں پڑھ رہے؟ کہتے ہو قضا ہو گئی، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ادا ہونی چاہیے نا۔ ابھی سے ایڈوانس 30 روزے رکھ لو رمضان کے، موسم ٹھنڈا ہے۔ یہ دن کیوں مقرر؟ ہم پیسہ دیں گے، حج کر کے جاؤ، ابھی آؤ، ابھی تیار ہو تو جاؤ۔ کہو گے نہیں ابھی حج کا سیزن نہیں ہے،
بہت اچھی بات ہے بھائی، سبحان اللہ سبحان اللہ. تو پتا چلا اچھے کس نے بقرعید کے دن کس نے بنائے؟ خدا نے. حج کے دن کس نے مقرر کیے؟ خدا نے. نماز کے اوقات کس نے مقرر کیے؟ خدا نے. معلوم ہوا کہ اچھے کاموں کے لیے دنوں کو مقرر کرنا یہ بدعت نہیں، خدا کی سنت ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، جشن آمد رسول، جانشین حضور شیخ الاسلام علامہ سید حسن عسکری میاں صاحب قبلہ. نعرہ تکبیر. اب یہ بات جب کھوپڑی میں آتی تو کہتے ہیں وہ تو ٹھیک ہے، انڈیویجول ذکر کر لو اپنا اپنا، یہ اس کے لیے جمع کرنا، لوگوں کو جمع کیا جا میلاد کے لیے، یہ بدعت. ایسا کبھی نہیں ہوتا تھا. یہ آج کے سنی کرنے لگے اجتماع میلاد کے نام پر. اجتماع کے مطلب جمع ہونا، جمع کرنا. یہ غلط ہے. مصطفیٰ کی آمد کا ذکر جمع کر کے مت کرو. میرے دوستو، اب تک آپ نے دیکھا ساری چیزیں اللہ کی سنت تھی، یہ بھی خدا کی سنت ہے کہ مصطفیٰ کی آمد کا ذکر جمع کر کے کرو. سبحان اللہ سبحان اللہ. ہم بندوں کو جمع کرتے ہیں، عام بندوں کو. رب تعالیٰ نے اپنے انبیاء کو جمع کیا. سبحان اللہ سبحان اللہ. وہی بات نہیں کہ رب تعالیٰ نے اپنی شان قدرت و شان الوہیت کے مطابق. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. اور قرآن میں ہے وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ سبحان اللہ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ. سبحان اللہ. مفہوم کیا؟ سبحان اللہ سبحان اللہ. کہ جب اللہ نے جمع کیا انبیاء کو اور عہد و پیمان لیا، سب سے وعدہ. آج سارے انبیاء شپت لے رہے ہیں، شپت گرہن سماروہ خدا کی شان قدرت کے مطابق. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. کیا جملہ ہے سبحان اللہ سبحان اللہ. آج سب حلف اٹھا رہے ہیں. واہ 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 واہ. کس بات؟ کہ اللہ فرما رہا سب سے کہ دیکھو میں نے تمہیں کسی کو رسول بنایا ہے، کسی کو نبی نبوت دی ہے، کسی کو کتاب دی ہے، کسی کو اپنا پیغام دیا ہے. تم لوگ جاؤ دین کی خدمت کرو، لوگوں کو ہماری طرف بلاؤ. ثم جاءکم رسول، پھر تمہارے بیچ ہمارے رسول کی آمد ہوگی. آمد کا ذکر ہے انبیاء کے اجتماع میں. کس کی سنت ہے یہ؟ اس کو بدعت کہتے ہو؟ تو جمع کر کے مصطفیٰ کی آمد کا ذکر کرنا یہ بھی خدا کی سنت. سبحان اللہ سبحان اللہ. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ثم جاءکم رسول مصدق لما معکم، پھر میرا محبوب آئے گا جو تمہاری تصدیق کرے گا، تمہاری کتابوں کی تصدیق کرے گا. اس کے بعد تمہیں کیا کرنا؟ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ، تم سب اس پر ایمان لے آئے. سبحان اللہ وَلَتَنْصُرُنَّ، سبحان اللہ سبحان اللہ. اور سب اس کی مدد کرنا، اور مدد کرنے کے لیے قریب جانا پڑے گا. یہی میں کہہ رہا ہوں، ایسے اجتماع میں جاؤ جو مصطفیٰ سے قریب ہو. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، جشن آمد رسول، جانشین حضور شیخ الاسلام. پوچھو، کہو ان سے کہ اللہ تو ایسے مصطفیٰ ایسے اجتماع کے بارے میں بتاتا ہے جو مصطفیٰ سے قریب ہے، جس میں ہم مصطفیٰ سے قریب ہو جائیں. کیا بات ہے کہ تمہارے اجتماع میں جانے والا جب لوٹتا ہے تو مصطفیٰ کے علم پر انگلی اٹھاتا ہے، مصطفیٰ کو اپنے جیسا کہنے لگتا ہے، مصطفیٰ کے نظر کردہ اولیاء کی شان میں توہین کرتا ہے، غریب نواز بریلی شریف کی چھوٹا شریف جانے سے روکنے لگتا ہے. وجہ کیا ہے؟ نماز کے نام پہ تم نے بلایا تھا، عاشق نبی بنا کے واپس بھیجنا چاہیے تھا، تم اسے نور سے دور کر کے کیسے بھیجا؟ تو ایسے اجتماع میں جاؤ جو تمہیں مصطفیٰ سے قریب کرتے ہیں. انبیاء سے اللہ تعالیٰ فرما رہا تم سب مدد کرنا. یہاں پہ ایک بات ہے جو میں عرض کرنا چاہوں گا. ایمان لانا اور مدد کرنا، اور سارے انبیاء کی شان. اللہ تعالیٰ کسی سے کچھ کہے تو اس میں کوئی گنجائش ہے بھی انکار کی؟ وہاں پہ اللہ نے فرما دیا، انبیاء کو علم ہو گیا ایک نبی آئیں گے مصطفیٰ محبوب، سب کو ایمان لانا ان پر، ان کی مدد کرو. اللہ تعالیٰ یہیں پہ نہیں رکے،
اقررتم واخذتم علی ذلکم مصری، قرآن کی آیت ہے. حدیث ہو تو یہ اپنے من سے کسی کو موضوع کسی کو ضعیف کہہ دیتے ہیں. یہ قرآن کی آیت ہے جس کی حفاظت کی ذمہ داری رب تعالیٰ نے لی. قرآن میں اللہ تعالیٰ فرما رہا انبیاء سے تم لوگ اقرار کر رہے ہو، سویکار کرتے ہو اس کو؟ سب نے کہا قالوا اقررنا، یا رب ہم نے اقرار کیا. سبحان اللہ. اللہ فرماتا فاشهدوا وانا معكم من الشاہدین، گواہی دو، میں تم سب کے ساتھ گواہی دینے والا. یہ ہے شان مصطفیٰ، اپنے جیسا کہتے ہیں نبی کو. سارے انبیاء کو احساس ہو گیا ہوگا کہ آنے والا ہمارے جیسا نہیں ہے. سارے انبیاء سمجھ گئے ہوں گے. حضرت آدم نے بھی سوچا ہوگا کسی اور کے لیے تو نہیں خدا نے. نوح نے بھی سوچا ہوگا کسی اور کے لیے نہیں یہ وعدہ لیا گیا. ابراہیم و اسماعیل بھی سوچ رہے ہوں گے. سب سمجھ گئے کہ آنے والا ہم جیسا نہیں، ہم کا ہمارا سردار ہے. تو اب سب نے وعدہ لیا، گواہی دی، شہادت دی، اقرار کیا، سویکار کیا. اب اس کے بعد آپ دیکھیے منظر، اگر اتہاس اٹھا کر نبی پر کیسے کیسے اتیاچار ہوئے. اللہ نے سب سے وعدہ لیا تھا تم سب ایمان لانا اور مدد کرنا. ایمان لانے کی بات تو سمجھ میں آتی نا، اسی وقت سب ایمان لے آئے. جیسے سنا کہ ایک نبی آنے والے، خدا فرما رہا ایمان لے آئے. اور مدد، یہ بھی وعدہ کیا تھا سب. ہمارے نبی پر کیسے کیسے ظلم و ستم ہوئے، کہیں کوئی نبی مدد کے لیے نہیں آیا. کہیں کوئی نظر نہیں آ رہا ہے جس نے مصطفیٰ کی مدد کی ہو. مصطفیٰ مکہ سے مدینہ کی طرف نکالے جا رہے ہیں. چاہتے تو کسی کی ہمت نہ ہوتی. بے شک. مصلحت ہے امت کو درس دینا ہے کہ کبھی ایسا وقت آوے چل پڑنا میری سنت ادا ہو جائے. اتنا ظلم و ستم کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا وطن چھوڑنا پڑا. راستے میں کانٹے بچھائے جا رہے ہیں، جسم پر نجاستیں پھینکی جا رہی ہیں، قسم کی تکلیفیں نبی کو دی جا رہی ہیں. ایک کے بعد ایک جنگوں کا سامنا مصطفیٰ کو کرنا پڑا. کسی جنگ میں کوئی نبی نہیں موجود. آؤ تم صرف جنگ بدر ہی کو دیکھ لو، 313 نفوس قدسیہ حضور کے ساتھ، صرف 313 لوگ کل ملا کے. اور یہ لوگ ان کافروں سے مقابلہ کر رہے ہیں، اپنے دشمنوں سے. یہ سارے مدد کا وعدہ کرنے والے نبی کہاں گئے جنہوں نے خدا کے سامنے شپت لی تھی، وعدہ کیا تھا، شہادت دی تھی، گواہی دی تھی؟ آخر کیوں نہیں نظر آیا؟ میرے دوستو، حدیث میں اس کا جواب ملتا ہے کہ وہ لوگ کب مدد کریں گے؟ ان خرج وہو حی، کہ جب اس نبی کے زمانے میں مصطفیٰ آ جائے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. جب اس نبی کے زمانے میں مصطفیٰ آئیں گے تو مدد کریں گے. وَإِلَّا أَخَذَ عَلَى قَوْمِهِ عَلَى أَن يُؤْمِنُوا بِهِ وَيَنْصُرُوهُ، ورنہ وہ نبی اپنی امت سے کہہ کے جائیں گے میں جا رہا ہوں، میرے بعد مصطفیٰ آئیں گے. دیکھو آمد کا ذکر شروع. سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ. نبی کی آمد کا ذکر، نبی کی میلاد، نبی کی ولادت کا ذکر جب نبی ابھی ظاہری شکل میں، بشری شکل میں نہیں آئے تب سے ہو رہا. سبحان تو یہ آج منع کر رہے ہیں. ساری امتوں نے میرے مصطفیٰ کی ولادت کا ذکر کیا، ساری امتوں. سبحان اللہ، سبحان اللہ. تو اس نبی کے زمانے میں مصطفیٰ آ جائے تو وہ نبی مدد کریں گے، ورنہ اپنی امت سے کہہ کے جائیں گے مصطفیٰ میرے بعد آئیں تو تم سب ان کی مدد کرنا. سبحان اللہ، سبحان اللہ. حل ہو گیا مسئلہ. مگر اہل سنت والجماعت کا عقیدہ کیا ہے کہ نبی مردہ نہیں، زندہ. سبحان اللہ، سبحان اللہ. حدیث کیا کہ جواب دے رہی تھی، ان خرج وہو حی. اگر نبی کی زندگی میں مصطفیٰ آئے تو یہ نبی مدد کرے گا، نبی کی زندگی میں. ہمارا عقیدہ کہ نبی تو زندہ ہی ہے. سبحان اللہ. تو جب زندہ ہے بات سمجھ میں آ گئی. جب سارے نبی زندہ تو ان نبیوں نے مصطفیٰ کی مدد بھی کی ہوگی، اس وعدے کو پورا کیا ہوگا جو انہوں نے رب کے سامنے کیا، جو گواہی انہوں نے دی اس کو پورا بھی کیا ہوگا. اب ہم سمجھ گئے کہ جنگ بدر کے موقع پر 313 تو وہ تھے جو سبھی کو نظر آ رہے تھے، ہزاروں لاکھوں وہ تھے جو صرف ہمارے نبی کو نظر آ رہے تھے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، جشن آمد رسول، جانشین حضور شیخ الاسلام
शहजादे सिमला। اللہ تعالیٰ قرآن کریم فرماتا ہوا انزل جنودا لم تروها، اللہ نے ایسی فوجیں نازل کی جسے تم لوگوں نے نہیں دیکھا، سبحان اللہ، جسے تم لوگوں نے نہیں دیکھا. اور اللہ قادر ہے، قدرت والا ہے، جس جنگ میں جیسی فوج چاہے نازل. سبحان اللہ، سبحان اللہ، اس کی ایسا نہیں کہ جنگ بدر میں چاہے تو نازل نہیں کر سکتا، جس جنگ میں جیسی فوج. سبحان اللہ، سبحان اللہ. میرے دوستو، اس سے ثابت ہوا کہ سارے نبیوں نے نبی کی ولادت کا ذکر کیا، بے شک نبی کے آنے کا ذکر کیا ہے. سارے امتیوں نے نبی کی آمد کا ذکر کیا ہے، نبی کی پیدائش اور میلاد منائی. اب جب اللہ نے سارے نبیوں سے کہا تو اب سارے نبی اپنے امتیوں سے کہہ رہے ہیں، قرآن میں بھی موجود ہے حضرت عیسیٰ کے حوالے سے. ہم یہ بتانا چاہ رہے ہیں نا، ابھی تک تو یہ اللہ کی سنت ہے نبی کی آمد کا ذکر کرنا، صرف اللہ ہی کی سنت نہیں، سارے انبیاء کی سنت ہے. سبحان اللہ. اب تک جتنے امتی تھے سب یہی کرتے چلے آ رہے ہیں. حضرت عیسیٰ نے جو کچھ کہا قرآن نے اس کو بیان بھی کیا، مبشرم برسول یاتی من بعد اسمہ احمد، سبحان اللہ، سبحان اللہ، نام تک بتایا حضرت عیسیٰ. سبحان اللہ، سبحان اللہ. مبشرن، کیا حضرت عیسیٰ کے بارے میں کیا قرآن کہہ رہا کہ عیسیٰ خوشخبری دیتے تھے سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، ایسے رسول کی جو ان کے بعد آئیں گے جن کا نام احمد. سبحان اللہ، مبشر، خوشخبری، سبحان اللہ. یہ نہیں ہے کہ مخبرن، ہاں ہاں ہاں، خبر نہیں، خوشخبری. سبحان اللہ، سبحان اللہ، دونوں میں فرق ہوتا ہے، ایک ہوتا ہے خبر دینا اور ایک ہوتا ہے خوشخبری دینا. سبحان اللہ، سبحان اللہ. آپ عام سی خبر ہو، کوئی صاحب آئے تھے وہ چلے گئے، ایک خبر آپ کو دی گئی، آپ نے پیپر میں ایک خبر پڑھ لی. کوئی اجتماع والے واپس ہوئے تو آپ کہیں خوشخبری سنو. سبحان اللہ، سبحان اللہ، جس چیز سے مسرت اور خوشی ہو ایسی خبر کو خوشخبری کہی. سبحان اللہ، سبحان اللہ. تو قرآن جو حضرت عیسیٰ کی زبان کی تعبیر کر رہا ہے وہ یہ نہیں کہہ رہا کہ حضرت عیسیٰ خبر دے رہے تھے، نہیں، خوشخبری دے رہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. اور خوشخبری کا معاملہ یہ ہوتا ہے کہ اس کا انتظار ہوتا ہے. اگر ابھی آپ کو خوشخبری دی جائے یہاں سے کہ ہمارے بیچ میں حضور شیخ الاسلام آنے والے ہیں، یہ خبر سننے کے بعد اب آپ انتظار میں لگ جائیں گے، کب آ رہے ہیں، کدھر آ رہے ہیں، کہاں آ رہے ہیں، کیسے آ رہے ہیں ان کے چاہنے والے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. ابھی خبر دی جائے تاجر شریعت تشریف لا رہے ہیں، یہ خوشخبری کی کا ماحول بنے گا. سبحان اللہ، سبحان اللہ. چاہنے والے سوچیں گے کب آ رہے ہیں، کدھر آ رہے ہیں، کیسے آ رہے ہیں. سبحان اللہ، سبحان اللہ. میرے دوستو، جب انبیاء نے خوشخبری دی ہے تو اس کا مطلب سارے امتیوں کو محمد مصطفیٰ کی ولادت کا انتظار تھا. سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ. کیوں روکتے ہیں یہ؟ کتنے غلط لوگ ہیں یہ. واہ واہ واہ. اتنی معمولی سی بات نہیں سمجھ پا رہے ہیں، یا سمجھنا نہیں چاہتے، سبحان اللہ، سبحان اللہ. یا آپ کو وہ گمراہی میں ڈالنا چاہتے ہیں. اسی لیے بیدار کیا گیا آپ کو. بیدار رہیے ایسے لوگوں سے. سبحان اللہ، سبحان ان اللہ. سے صرف ایک سوال کرنا ہے کہ تم کیوں نہیں میلاد مناتے، سبحان اللہ. تم کیوں نہیں جلوس محمدی نکالتے. بے شک. یہ غلط ہے تو دکھاؤ قرآن میں کہاں غلط ہے، واہ واہ واہ. دکھاؤ حدیث میں کہاں غلط ہے. واہ واہ. کس نے نہیں مصطفیٰ کی آمد کا ذکر کیا؟ تو خدا نے بھی ذکر کیا، انبیاء نے بھی ذکر بے کیا، صحابہ نے بھی ذکر کیا. سبحان اللہ. صحابہ سے پہلے خود مصطفیٰ نے بھی، سبحان یعنی یہ اللہ. سنت رسول بھی ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. نبی اکرم حدیث پاک میں ہے، کیا فرماتے ہیں؟ اختار اللہ عز وجل خلقہ، اللہ تعالیٰ نے اپنی مخلوق کو چنا. فاختار منہم بنی آدم، مخلوق بہت تھی نا، جانور، پیڑ، پہاڑ، انسان، ساری مخلوق کو چنا. پھر ان مخلوقوں میں سے اولاد آدم کو چنا. سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ. حضور اپنی ولادت بتا رہے ہیں کس طرح ہوئی. یہی تو ہے آنے کا چرچا، ولادت کا دن، واہ 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 واہ. کہ ان میں کس کو چنا؟ اولاد آدم کو. فاختار ابن آدم، اولاد آدم کو چنا. واختار منہم العرب، اور ان میں اہل عرب کو چنا. سبحان اللہ، سبحان اللہ. اور انسان سبحان اولاد اللہ، آدم سبحان میں اللہ. دو، ایک اجمی ایک عربی، عرب کو چنا. ثم اختار العرب، پھر جب عرب کو چنا، فاختار منہم قریشا،
تو ان میں قریش کو چنا. نبی خود اپنی ولادت کا ذکر کر رہے ہیں, سبحان اللہ, اپنے آنے کو بیان کر رہے ہیں. یہی تو ہمارا مقرر بیان کرتا ہے جلسوں میں, جس کو تم بدعت کہتے ہو. سبحان اللہ. ثم اختار قریشا, پھر قریش کو جب چنا, فاختار منہم بنی ہاشم, تو اس میں بنو ہاشم کو چنا. سبحان اللہ, سبحان اللہ. آخر میں حضور فرماتے ہیں ثم اختارنی من بنی ہاشم, پھر مجھ کو چن لیا رب تعالیٰ نے بنی ہاشم. سبحان اللہ, سبحان اللہ. بنی ہاشم کے بیچ مجھے پیدا فرمایا, اپنی ولادت کا ذکر. تو پتا چلا نبی کے آنے کا ذکر کرنا یہ بدعت نہیں, خود نبی کی سنت. سبحان اللہ, سبحان اللہ. صحابہ کرام ذکر کرتے تھے. حضرت وہ یہودی علماء جو مسلمان ہوئے, ان سے جا کے پوچھتے تھے. حضرت کعب یہ یہودی عالم تھے, مسلمان جب ہوئے تو صحابہ کرام جاتے تھے, بتائیے کہ آپ کی کتاب توریت میں میرے نبی کے آنے کا ذکر کس طرح سے, تو ہوا کہ نہیں نبی کے آنے کا ذکر. اور جب قرآن میں آیت نازل ہے نبی کے آنے کی, تو جو اس کو پڑھ رہا ہے نبی کے آنے کا ذکر کر رہا ہے. ہر قرآن کو پڑھنے والا گویا نبی کے آنے کا ذکر کر رہا ہے. یہ بدعت کیسے ہو گئی؟ پتہ یہ چلا کہ شروع سے آخری تک دیکھ لو, کوئی ایسا نہیں جس نے نبی کا ذکر نہ کیا ہو, نبی کے آنے کا بیان نہ کیا ہو, سوائے ایک کے یا اس کی جماعت کے. اب یہ کس کی جماعت ہے سمجھ میں آ گئی کہ آمد مصطفیٰ کا ذکر خدا کر رہا, آمد مصطفیٰ کا ذکر انبیاء کر رہے ہیں, آمد مصطفیٰ کا ذکر اولیاء کر رہے ہیں, صحابہ کر رہے ہیں, سارے امتی کر رہے ہیں, خود ہمارے مصطفیٰ کر رہے ہیں, سارے صالحین کر رہے ہیں, اس امت کے علماء کر رہے ہیں. سب کی زبان پر آمد مصطفیٰ کے ذکر, ہر گلی میں مصطفیٰ کی آمد کی چہل پہل, ہر جگہ یہی خوشی. اسی لیے کسی شاعر نے کہہ دیا کہ نثار تیری چہل پہل پر ہزاروں عیدیں ربیع الاول, سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں. نعرے تکبیر, نعرے رسالت, انتخاب حضور شیخ الاسلام, انتخاب حضور شیخ الاسلام, جانشین حضور شیخ الاسلام. ایک ابلیس کو چھوڑ کے سب خوشیاں منا رہے. حضرت عیسیٰ خوشی منا کے گئے, مبشر خوشخبری دے کے گئے. ابلیس تو اب جو خوشی نہ منائے سمجھ لینا وہ کس جماعت کا ہے. جو اس خوشی منانے کو بند کرائے سمجھ لینا کس جماعت کا. سبحان اللہ, سبحان اللہ. میرے دوست, تو رب تعالیٰ نے خود آمد مصطفیٰ کا ذکر کیا. بے شک. اچھا اب کوئی کہے کہ بھائی ذکر کیا ہے اللہ, حکم کہاں دیا کرنا. ہم نے بتایا نا منع نہیں کیا ہے تو اس کا مطلب اجازت ہے. لیکن چلو یہ بھی دیکھ لیا جائے, اللہ نے حکم بھی دیا ہے, حکم بھی دیا کہ مصطفیٰ کی آمد کا ذکر کرو. کیسے؟ رب تعالیٰ فرماتا ہے وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ. سبحان اللہ, سبحان اللہ, سبحان اللہ, سبحان اللہ. اپنے رب کی نعمت کا چرچا کرو. سبحان اللہ, سبحان اللہ. بھائی بول دو سبحان اللہ, سبحان اللہ. نعمت. اچھا آپ لوگ سننے کے موڈ میں ہے نا آگے؟ بڑی امپورٹنٹ اہم باتیں ہیں, اس کو ذہن میں رکھ لیجئے گا, کبھی یہ خود ہی قریب نہیں آئیں گے. سبحان اللہ, سبحان اللہ. اگر یہ سمجھ گئے کہ چھتیس گڑھ والے ہر سوال کا جواب ہے ان کے پاس, سبحان اللہ, تو کوئی پریاس نہیں کریں گے. اللہ فرما رہا اپنے رب کی نعمت کا چرچا کرو. یہ ہر جگہ کہتے ہیں اللہ کی باتیں, اللہ کی باتیں, اللہ کا چرچا, اللہ کا ذکر. اللہ تعالیٰ خود فرما رہا, کہیں کہتا ہے اللہ تعالیٰ فَاذْكُرُونِی, میرا ذکر کرو, اور یہاں کہہ رہا اما بنعمت, میری نعمت کا چرچا. سبحان اللہ. خدا کی نعمت خدا نہیں, سبحان اللہ. تو خدا کی نعمت کا چرچا. اب نعمت کیا ہے؟ نعمت بہت ہے, آنکھ ہے, اس کا ذکر کرو کہ آنکھ کتنی اچھی چیز ہے, آنکھ کتنی عجیب چیز ہے, خدا خوش ہوگا. میری نعمت کا چرچا. سبحان اللہ. ہاتھوں کا ذکر کرو, کتنے کام کی چیز, اللہ خوش ہوگا, یہ میری نعمت تھی, بندہ ذکر کر. سبحان اللہ. یہ شکر بھی ہے. کسی چیز کی تعریف اس کے بنانے والے کی تعریف ہے, شکر بھی ہو گیا. تو اب یہ سب نعمتیں تو بڑی چھوٹی چھوٹی ہمارے لیے بڑی ہیں, لیکن اگر دیکھو تو بہت چھوٹی. بڑی نعمت تو وہ ہے جو تاریکی سے نور کی طرف لے جائے,
جو جہنم سے جنت کی طرف لے جائے، جو عمر کو ظلم سے بچا کر عدل و انصاف کا امام بنا دے، وہ نعمت ہوتی ہے کسی نبی کا آنا. سبحان اللہ سبحان اللہ. کسی نبی کا آنا، نبی کی آمد، یہ سب سے بڑی نعمت. آپ اپنی طرف سے کہہ رہے ہیں نبی کا آنا نعمت ہوتا، قرآن سے بتائیے کہ نبی کا آنا نعمت. حضرت موسیٰ کہہ رہے ہیں اپنی قوم سے، قرآن میں موجود ہے، اذکروا نعمت اللہ علیکم. لوگوں اللہ کی نعمت کا چرچا کرو. کیا نعمت؟ اذ جعل فیکم انبیاء. سبحان اللہ سبحان اللہ. اللہ نے تمہارے بیچ نبی بھیجے ہیں، یہ نعمت. سبحان اللہ. تو جب نبی کا آنا نعمت، تو سید الانبیاء کا آنا کتنی بڑی نعمت. سبحان اللہ. تو ان کا آنا نعمت، اللہ فرما رہا ہے نعمت کا چرچا کرو، آنے کا چرچا کرو. خود رب تعالیٰ نے فرمایا نبی آئے سب کو نعمت کہا، اور جب مصطفیٰ کو بھیجا تو کیا کہا؟ لقد من اللہ علی المؤمنین. سبحان اللہ. اللہ نے مومنوں پر احسان کیا. اذ بعث فیہم رسولا، جب ان کے بیچ میں ایک رسول بھیجا، مصطفیٰ کو بھیجا. یہ احسان نعمت کے ذریعے رب تعالیٰ احسان کر رہا. تو ہم چرچا کریں اس نعمت کا. وہ کتنی بڑی نعمت کہ اس نعمت کے صدقے ہمیں کتنی نعمتیں ملی. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. دن ہی منانے کی بات ہے نا. سبحان اللہ. واؤ دیکھ لو اس یوم ولادت کے دن کے صدقے تمہیں کون کون سا دن، کون کون سی راتیں ملی. دن اور رات آپس میں سب برابر ہے، 365 دن 365 راتیں. مصطفیٰ آئے سب برابر تھا، مگر نبی اکرم نے کسی دن کو عید بنا دیا، کسی کو عید اضحیٰ بنا دیا. راتیں سب برابر تھی نبی کے صدقے سے. کوئی رات معراج کی رات ہو گئی، کوئی شب برات ہو گئی، کوئی قدر کی رات ہو گئی. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. وہ رات نہ ہوتی جس رات میں نبی آئے تو یہ راتیں کہاں ملتی. اور شب قدر میں کسی کو اختلاف نہیں. یہ بھی کہتے ہیں شب قدر تو ٹھیک ہے، وہ تو منانا چاہیے، اس کا ذکر تو کرنا چاہیے. واہ واہ واہ. ارے بے وقوف ہو، شب قدر وہ رات ہے جس میں مصطفیٰ کی برکات کا ظہور ہوا، ان کے صدقے سے ملا. شب برات وہ رات کہ جس میں مصطفیٰ کی برکات ظاہر ہوئی. شب معراج وہ رات ہے جس میں مصطفیٰ کی برکات کا ظہور ہوا. تو جب ہم ان راتوں کو منا سکتے ہیں جس میں مصطفیٰ کی برکات کا ظہور ہوا، تو اس رات کو کیوں نہ منائے جس میں ان کی مقدس ذات کا ظہور ہوا. نعرے تکبیر، نعرے رسالت، جشن آمد رسول، انتخاب امام ہمام، انتخاب امام ہمام. نعرے تکبیر. واہ واہ واہ. دن و رات کو ہی دیکھ لیں تو کیسے کیسے دن کو نعمت بنا دیا ہمارے رسول. واہ واہ واہ. راتوں کو نعمت بنا دیا. تو ایک نعمت کے صدقے کتنی نعمت. سبحان اللہ تو سبحان ہم اللہ. اس نعمت کے آنے کی خوشی کیوں نہ منائیں؟ کیوں نہ منائیں ہم جشن آمد رسول؟ واہ 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 واہ. کیونکہ مصطفیٰ کے جنم کا صدقہ ہی تو تھا جو ابو بکر میں صداقت کا جنم ہوا. سبحان اللہ. یہ مصطفیٰ کے جنم ہی کا صدقہ تھا جو عمر میں عدالت کا جنم ہوا. یہ مصطفیٰ کے جنم ہی کا صدقہ تھا جو عثمان میں سچی سخاوت کا جنم ہوا. یہ مصطفیٰ کے جنم کا صدقہ تھا جو علی میں برحق شجاعت کا جنم ہوا. یہ مصطفیٰ کے جنم کا صدقہ تھا کہ حسین میں جذبہ شہادت کا جنم ہوا. یہ مصطفیٰ کے جنم کا صدقہ تھا جو بلال میں عشق و محبت کا جنم ہوا. یہ مصطفیٰ کے جنم کا صدقہ تھا کہ ہم دیکھتے ہیں سلمان فارسی میں وصول الی الحق کا جنم ہوا. یہ مصطفیٰ کے جنم ہی کا تو صدقہ ہم کیوں نہ منائیں. مصطفیٰ کے جنم ہی کا صدقہ ہے میرے دوستوں کہ تاریکی کے پیڑھڑوں میں نور کامل کا جنم ہوا. کفرستان میں اسلام کا جنم ہوا ہے. حق کی پکار کا جنم ہوا ہے. سچائی کی للکار کا جنم ہوا ہے. آگے بڑھو دیکھو تو نظر آئے گا کہ یہ مصطفیٰ کے جنم ہی کا صدقہ تھا کہ ہم دیکھتے ہیں جیلان میں بغداد والے غوث اعظم کا جنم ہوا. مصطفیٰ کے جنم کا ہی صدقہ تھا کہ سنجر میں اجمیر والے غریب نواز کا جنم ہوا. یہ مصطفیٰ کے جنم ہی کا صدقہ تھا کہ سمنان میں کچھوچھا والے مخدوم اشرف کا جنم ہو رہا ہے. اور یہ مصطفیٰ کے جنم کا صدقہ تھا کہ گستاخان مصطفیٰ کو جواب دینے کے لیے بریلی میں احمد رضا کا جنم ہوا. نعرے تکبیر، نعرے رسالت، جانشین حضور شیخ الاسلام
نعمت نے کتنی نعمت عطا کی. وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ. سبحان اللہ سبحان اللہ. واہ واہ واہ. اپنے رب کی نعمت کا چرچا کرو. سبحان اللہ سبحان اللہ. آمد ہی کی وجہ سے تو ہر چیز کی آمد سبحان ہوئی. اللہ سبحان اللہ. نبی نہ آتے تو کہاں ہم جاتے. ہم لوگوں کا حال دیکھو. نبی کے ظہور سے پہلے کیسے کیسے ظلم کفر شرک میں گرفتار تھے. نبی کے آنے کے بعد ہمیں اسلام ملا. یہ کہتے ہیں شرک بدعت. اسی نبی کے آنے کا ہم چرچا کریں. خدا حکم دے یہ روکے. عجیب لوگ. پوچھو نبی کا آنا نعمت نہیں تو پھر کیا نعمت ہے. انکار نہیں کر سکتے میرا دعویٰ. یہ کبھی نہیں کہہ سکتے کہ نبی کا آنا نعمت نہیں. تو کہیں گے نعمت ہے. ارے جب نعمت ہے تو اللہ کہہ رہا نا اپنی نعمت کا چرچا کرو. سجاؤ تم بھی. اجتماع اس لیے لگاتے کہ میلاد مصطفیٰ منانا. چھتیس گڑھ کے سارے سنی پہنچ جاتے ہیں. سبحان اللہ. بے شک. کہ سمجھ جاتے کہ یہ اپنے ہی لوگ. سبحان اللہ. بے شک. اب ایک آخری بات اور سن لیجیے. چرچا کرنا. سبحان اللہ سبحان اللہ. اب چرچا کر رہے ہیں صاحب. کبھی کبھی آپ کسی سے خوش نہیں ہوتے تب بھی چرچا کرتے ہیں مجبوری میں. سامنے والا بھائی پاور میں ہے. سبحان اللہ. چرچا کرنا پڑتا ہے. دل نہیں کہہ رہا پھر بھی مجبوری. تو محبت ہو یا نہ ہو چرچا کرو. نبی کا آنا نعمت ہے. میلاد مصطفیٰ نعمت ہے. آمد مصطفیٰ نعمت. اس نعمت کا چرچا رب تعالیٰ نے کہا حکم دیا ہے چرچا کرو. صرف چرچا نہیں دل سے کرنا ہو. اسی لیے رب تعالیٰ فرما رہا ہے خوشیاں مناؤ. ابھی قرآن میں خوشیاں مناؤ اس آنے کی. کیا فرماتا رب تعالیٰ. قل فَبِفَضْلِ اللَّهِ وَرَحْمَتِهِ فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا. سبحان اللہ. اللہ کے فضل اور اللہ کی رحمت پر خوشیاں مناؤ. محبوب کہہ دیجئے لوگوں سے. حضور تو کہہ کے گئے ہیں. یہ کیا کہتے ہیں. ہم نبی کی باتوں پر عمل کرتے ہیں. نبی کے احکام کو بتاتے ہیں. نبی کی جو شریعت ہے وہ لوگوں تک پہنچاتے ہیں. تو نبی کو اللہ نے کہا قول ہے محبوب فرما دیجئے. نبی نے فرما دیا. کیوں نہیں خوشی مناتے ہو نبی کے آنے کی. قل فبفضل اللہ ورحمتہ. یہ محبوب کہہ دیجئے کہ خدا کا فضل جب ملے اور خدا کی رحمت جب آئے تو خوشی مناؤ. فلیفرحوا. خوشی مناؤ. پھر اللہ تعالیٰ خدا جانتا ہے کچھ لوگ جو ہیں کنفیوز کرنے والے ہیں. کچھ میننگ بتا دیتے ہیں. اسی لیے حضور محدث اعظم نے کیا فرمایا. اہل باطل کو بولتے دیکھا. اہل باطل کو بولتے دیکھا. کلمہ حق مگر معنی جھوٹ. سبحان اللہ سبحان اللہ. قرآن کلمہ حق کے سناتے ہیں ارتھ غلط بتاتے ہیں. میننگ غلط. کلمہ حق مگر معانی جھوٹ. تاکید آ رہی ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے. اس کو پھر ریوائز کیا جا رہا ہے.